انتقال ہو گیا کسی کا، مر گیا انسان، مرنے والا زمین چھوڑ کے گیا، جائیداد چھوڑ کے گیا، پیسہ چھوڑ کے گیا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اس کے پیسے کا کیا کیا جائے، اس کی پراپرٹی کا کیا کیا جائے، اس کی زمین کا کیا کیا جائے، اس کی جائیداد کا کیا کیا جائے۔ اسلام کہتا ہے مرنے والے کے پیسے سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، اور کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد یہ دیکھا جائے کہ اس کے اوپر قرضہ کتنا ہے، اس کے قرضوں کو ادا کیا جائے، اور قرضوں کو ادا کرنے کے بعد اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی تھی، اور اگر وصیت کسی مدرسے کے لیے وصیت کی تھی، کسی مسجد کے لیے کی تھی، کسی یتیم کے لیے کی تھی، تو اس کی وصیت کو بھی پورا کیا جائے گا، مگر وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اگر مان لیجئے کہ 90 لاکھ روپیہ چھوڑ کے گیا ہے تو 90 لاکھ میں سے 30 لاکھ روپیہ تک کی وصیت کر سکتا ہے، 30 لاکھ سے زیادہ کی نہیں کر سکتا۔ تو پہلا کام کفن دفن کا انتظام، دوسرا کام قرضے کی ادائیگی، اور تیسرا کام وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور چوتھے نمبر پر اس کے جو وارث ہوں گے، اس کا باپ ہوگا، اس کی ماں ہوگی، اس کی اولاد ہوگی، اس کی بیوی ہوگی، جو بھی اس کے وارث ہوں گے، شریعت میں سب کا حصہ بتایا گیا، بیوی کا اتنا حصہ، اولاد کا اتنا حصہ، ماں کا اتنا حصہ، باپ کا اتنا حصہ، ان کا حق ان کو دیا جائے۔ مرنے کے بعد بھی اسلام نے ادھورا نہیں چھوڑا ہے۔ آپ کی زمین کا کیا ہوگا، آپ کے پیسے کا کیا ہوگا، اس کا بھی شریعت میں قانون رکھا گیا ہے۔ مرنے والے کے لیے جنازے کی نماز کا پراودھان رکھا گیا، اور کبھی آپ نے غور کیا جب ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، سامنے جنازہ ہوتا ہے، تو جنازے کی نماز میں ہم رکوع نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے، ایسا کیوں؟ ہر نماز میں رکوع ہے، ہر نماز میں سجدہ ہے، مگر جنازے کی نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ، ایسا کیوں ہے میرے بھائی؟ اس لیے کہ سامنے جنازہ رکھا ہے، اور اسلام کے اندر اتنا بھی پسند نہیں کیا گیا کہ سامنے اگر جنازہ بھی رکھا ہے تو اس کے آگے سجدہ کیا جائے یا اس کے آگے رکوع کیا جائے۔ سوچو، جو اسلام جنازے کی نماز میں رکوع اور سجدہ نہیں رکھتا ہے تاکہ کسی لاش کے سامنے سجدہ نہ ہونے پائے، اس اسلام میں کسی قبر کے آگے سجدہ کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ بنگال میں کلیا چک ایک جگہ ہے، کلیا چک میں ایک مسجد میں گیا نماز پڑھنے، پروگرام تھا میرا، وہاں پہ میں گیا تو دیکھا کہ مسجد کے اندر قبر موجود ہے، تو بہت پریشان ہو گیا۔ اہل حدیث کی مسجد ہے اور مسجد کے اندر قبر ہے۔ میں نے کہا بھائی اہل حدیث کی مسجد میں قبر کہاں سے آئی؟ کہا مولانا صاحب بہت پہلے سے یہ قبر ہے۔ میں نے کہا جتنے بھی پہلے سے یہ قبر ہو، یا تو آپ مسجد کو توڑ کر کے قبر، جہاں سے قبر ہے اس کے باہر مسجد کی باؤنڈری کر دو، یعنی قبر مسجد کے اندر یا مسجد قبر کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا دو راستہ ہے، یا تو آپ مسجد کی باؤنڈری کم کر لو، یا پھر اس قبر سے جو بھی مرنے والے کی لاش ہے، اب تو کافی دن کی قبر ہو گئی، تو اس کی لاش کے جو بھی بچے ہوئے پارٹ پرزے ہیں اس کو اٹھا کر کے نکال کر کے کسی دوسرے قبرستان میں لے جا کے دفن کر دو۔ لوگوں نے کہا مولانا صاحب آج تک تو کسی نے بیان ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا میں بتا رہا ہوں بھائی، مسئلہ یہی ہے، جا کے فتویٰ لے لو۔ جمعہ میں نے وہاں پڑھایا، جمعہ میں بھی میں نے یہ بات بیان کی، اور میرے یہ جمعہ کا بیان کرنے کے کچھ دنوں کے بعد مولانا جرجیس صاحب کا بھی وہاں پروگرام ہوا، انہوں نے بھی اپنی تقریر میں یہ بات کہی کہ قبر کو مسجد سے نکالا جائے۔ الحمدللہ اس پر عمل ہوا، اور اب وہاں سے مسجد سے قبر کو ہٹایا گیا۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ بہت سخت مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی وفات کے لمحات میں، اپنے آخری لمحات میں بھی کہا تھا، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں کے اوپر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ اسلام میں قبر کے آگے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، اسی لیے جنازے کی نماز میں بھی آپ سجدہ نہیں کرتے، رکوع نہیں کرتے۔ اچھا جنازے کی دعا کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ تو، کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ایمانداری سے بتانا، جھوٹ موٹ ہاتھ مت اٹھانا۔ دیکھیے اتنا بڑا مجمع ہے اور کافی لوگ ایسے ہیں جو ہاتھ نہیں اٹھا پا رہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ آپ
اپنے دنیا کے کاموں میں بہت ماہر ہیں، اپنی راجنیتی کے معاملے میں بہت ماہر ہیں، اپنی کھیتی باڑی کے بارے میں بہت جانکار ہیں، لیکن آپ کو جنازے کی نماز کی دعا تک نہیں آتی۔ یہ افسوس کی بات نہیں؟ جنازے کی نماز میں اللہ اکبر کا امام صاحب نے پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ اس کے بعد کوئی سورت ملا لے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے بعد امام کہے گا اللہ اکبر۔ اس میں رفع یدین کر بھی سکتے نہیں بھی کر سکتے، دونوں طریقہ جائز ہے۔ اگر آپ چاروں مرتبہ رفع یدین کریں تو بھی چلے گا، اور صرف ایک مرتبہ رفع یدین کر کے ہاتھ باندھے رہے تو بھی چلے گا۔ ایک بار اللہ اکبر کا سورہ فاتحہ پڑھا، کوئی سورت پڑھی، اب دوسری مرتبہ امام نے اللہ اکبر کا، آپ کیا پڑھیں گے؟ آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود شریف پڑھا، پھر امام نے کہا اللہ اکبر۔ اب یہ تیسری تکبیر ہے۔ اب اس میں آپ جنازے کی دعا پڑھیں۔ جنازے کی کئی دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دعا بھی ہے، تھوڑی لمبی دعا بھی ہے۔ ایک دعا جو بہت مشہور ہے، شاید جن کو یاد ہے یہ والی دعا یاد ہوگی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ یہ دعا ہے، اتنی تو کم سے کم آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ومیتنا ہمارے مردوں کو بخش دے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، جو موجود ہیں ان کو بھی بخش دے، جو موجود نہیں ہیں ان کو بھی بخش دے، اے اللہ ہمارے مردوں کو بھی بخش دے، ہماری عورتوں کو بھی بخش دے، ہمارے بچوں کو بھی بخش دے، ہمارے زندوں کو بھی بخش دے، ہمارے مردوں کو بھی بخش دے۔ سارے لوگوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں آپ جنازے کے نماز۔ اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام، اے اللہ تو جسے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھے، ومن توفیتہ منا، اور جسے تو موت دے دے فتوفہ علی الایمان، اے اللہ تو اسے ایمان پر موت دے۔ اللہم لا تحرمنا اجرا، اے اللہ اس مرنے والے کے اجر و ثواب سے ہم کو محروم مت کر، مرنے والے کے ثواب سے ہم کو محروم مت کر، ولا تفتنا بعدا، اور اس کے بعد، اور ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ آئے ولا تضلنا بعدا، اس کے بعد تو ہمیں گمراہی میں مت ڈال، ہمیں فتنے میں مت ڈال۔ ایک چھوٹی سی دعا بھی جنازے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، اے اللہ اس مرنے والے کو بخش دے، اس کے اوپر رحم فرما، اس کو درگزر کر دے، اس کو عافیت میں رکھ، اس کی اچھی مہمان نوازی فرما، اور اس کے گناہوں کو دھو دے۔ یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جنازے کی تیسری تکبیر کے بعد آپ کو یہ دعا پڑھنی، اس کے بعد چوتھی تکبیر ہوگی، امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف سلام پھیرے گا، آپ سلام پھیر دیں گے۔ یہ جنازے کی نماز کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اور آگے بڑھیے، اب آپ جنازہ پڑھ چکے، اب مردے کو قبرستان لے کے جا رہے ہیں۔ دنیا میں انسان کتنا طاقتور تھا، دنیا میں اس کی فارچونر گاڑی جب گزرتی تھی روڈ پر تو لوگ تاکنے لگتے، نیتا جی کی گاڑی آ گئی، ودھایک جی کی گاڑی آ گئی، منتری جی کی گاڑی آ گئی، فلانے صاحب کی گاڑی آ گئی۔ اور آج جنازے پہ لیٹا ہوا ہے وہ انسان، اور اس کی جنازے کی چارپائی کو لوگ پکڑے ہوئے ہیں اور اس کو لے کے قبرستان جا رہے ہیں۔ قبر تیار ہے، اور قبر بھی آپ جانتے ہیں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے صندوقی قبر جس میں بیچ میں مردے کو رکھا جاتا ہے، اور ایک ہوتی ہے بغلی قبر، اور اللہ کے نبی کی جو قبر ہے وہ بغلی قبر تھی جس میں سائیڈ میں مردے کو رکھا جاتا ہے۔ تو قبر میں مردے کو اتارا جاتا ہے۔ اب جب قبر میں اتارا گیا اس کے بعد مٹی ڈالی جاتی ہے۔ مٹی ڈالنے کے ٹائم بہت سے لوگ دعا پڑھتے، منہا خلقناکم ومنہا نخرجکم
وفیہا نعیدکم تارۃ اخری، یہ دعا پڑھتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے، بس بسم اللہ پڑھ کے آپ مٹی ڈال دیجئے۔ مٹی ڈال دیا، ہاتھ جھاڑ کے چلے آئے۔